بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ناظرین محترم، اقبال اور کربلا ہمارا موضوع۔ امام حسین علیہ السلام کے جہاد کو، آپ کے قیام کو، آپ کی مساعی کو جس طریقے سے اقبال نے سمجھا اور پھر بیان کیا وہ باکمال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مدحت ہو، آپ کی فضیلت ہو یا آپ کا اقدام ہو، آپ کا جہاد ہو، آپ کا قیام ہو، اقبال نے اس کو بہترین انداز میں کمیونیکیٹ کیا۔ اقبال اپنا جو پورا فکری تناظر ہے، جو فکری نظام ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے پیش کرتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے عہد کی بڑی شخصیات ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے عہد کے بہت بڑے دانشور، افتخار اردو، افتخار ادب، جناب افتخار عارف صاحب موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب پروفیسر جلیل عالی صاحب۔ آپ بھی اردو ادب کی آبرو ہیں، بہت ہی اس عہد کے نمایاں شاعر اور ادیب ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب محمد حمید شاہد صاحب موجود ہیں، نقاد ہیں، اردو ادب کے بہت بڑے ادیب ہیں خود۔ میں تینوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب افتخار عارف صاحب، جب اقبال کا نام آتا ہے تو پھر اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ اردو انسان پوری طرح سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، فارسی سمجھتا ہو یا نہ ہو، برصغیر پاک و ہند اور اب تو سینٹرل ایشیا اور ایران بھی، اقبال کا جو پورا ایک فکری نظام ہے اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ وہ جہد مسلسل ہو، وہ عقل ہو، وہ عمل ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ خودی اور عشق ہو۔ لیکن اقبال نے، میں جب اس اقبال کو پڑھتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا، اس پورے نظام کے مرکز کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ امام حسین کو لیتے ہیں۔ فرمائیے۔ جی، اقبال کے سلسلے میں ایک آدھ بات شروع میں ابتدائی کے طور پر کہ جب اقبال کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی شاعری کو دیکھا جانا چاہیے، ان کی اردو شاعری کو، ان کی فارسی شاعری کو، اور پھر ان کے خطبات کو اور ان کے خطوط کو بھی دیکھا جانا چاہیے، ان کی زندگی کو دیکھا جانا چاہیے، اور اس کلیت میں ان کی فکر کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اقبال کے بارے میں ہمارے اکابرین نے خاص طور پر اہل بیت کے حوالے سے جن آراء کا اظہار کیا ہے وہ سب لوگوں پر منکشف ہے اور سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ واقع کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے وہ ان کے لیے ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، امیر المومنین کا تذکرہ ہوتا ہے، جناب سیدہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور حسنین کریمین کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ بالکل ایک جداگانہ اس کی صورت ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بالکل فکر کے تحت بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر پھر کیونکہ ہاں تشریف فرما ہیں یہ لوگ بتائیں گے کہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم ذات شو شولہا اندوختیم، کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ میں نے قرآن کے رموز کو، اسرار رموز کو حسین سے سمجھا، اور ان کے گویا جمع کی روشنی اور شولہا اندوختیم، شعلے جمع کیے ان کی آنکھ سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قیام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اسلام کا، دین کا مقصد قیام عدل ہے اور نفاذ عدل ہے اور قیام خیر ہے، اور یہی وہ مقصد و مقصود تھا امام حسین کی تمام تر زندگی کا، قیام کرنا، خیر کے لیے قیام کرنا، عدل کے لیے قیام کرنا، اور ظلم کے خلاف قیام کرنا، فسق و فجور کے خلاف
قیام کرنا، یہ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد تھا اور یہی ان کی زندگی کا ہدف تھا۔ اقبال کے ہاں ایک لفظ ہے، حاجی صاحب تشریف فرما یہ بتائیں گے کہ جیسے بعض الفاظ ہوتے ہیں ان کو شاعرانہ طور پر جب اس کو استعمال کرتا ہے آدمی، مثلا ان کے ہاں ایک لفظ ہے دیگر، ہے نا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں انہوں نے لکھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عبدہ و رسولہ، جی ہر نماز میں ہم، تو انہوں نے لکھا کہ اب دیگر عبدہ چیز دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر، یعنی عبد اور ہے، عبدہ اور ہے۔ بالکل اقبال نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ جو ٹیپو سلطان کے بارے میں جو نظم ہے کہ وارث جذب حسین ہے، اور ایک شعر لکھا کہ گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، بالکل گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مرگ پورے مرتضیٰ چیز دیگر۔ یہ جو پورے مرتضیٰ کی موت ہے یہ بالکل اور ہے۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یعنی پوچھا امام نے کہ بیٹا موت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بابا موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو اب یہ جو اقبال کی جو پوری زندگی ہے، جیسے امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں تب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، بی بی کا دیکھیے، بی بی کا ذکر کیا جناب سیدہ کے ذکر میں انہوں نے نبی کریم کے بارے میں شعر لکھے، اور پھر امیر المومنین کے بارے میں شعر لکھے، پھر ائمہ کے بارے میں شعر لکھے، اور اس میں لکھا کہ ان یک شم شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، ان دیگر مولائے ابرار جہاں قوت بازو احرار جہاں، اہل حق حریت آموز از حسین، ہے نا، در نوائے زندگی سوز از حسین۔ تو یہ جو ہے یہ بالکل ایک جداگانہ، کسی نے مطہری علیہ الرحمٰ نے بھی اور شریعتی نے بھی یہ بات لکھی، اور میں ان کے قدموں کی خاک نہیں ہوں، مگر میں نے ایران میں اپنے قیام کے دوران ایک بات کہی کہ کسی اور شاعر نے فارسی کے امام حسین علیہ السلام اور آل محمد پر اس قدر جامع اور اس قدر فکر انگیز گفتگو نہیں کی جیسی علامہ محمد اقبال۔ جی خود شاید ایران کے شعراء جن کی مادری زبان ہے وہ ایسی مدحت اور ایسا تذکرہ نہیں کر سکے۔ جناب پروفیسر جلیل علی صاحب، اقبال کو اگر کوئی کہے کہ ایک لفظ میں بیان کریں، اگر کئی لفظوں میں بیان کریں تو میں نے ذکر کیا تھا جہد مسلسل ہے، عمل ہے، عقل ہے، اور بہت سے خودی ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ ایک لفظ تو عشق، اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ اقبال نے بہت جگہ کبھی مولا علی خیبر شکن عشق، بہت جگہ عشق کو کوٹ کیا، لیکن امام عاشقاں امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو، پوری زندگی کو ان کی ولادت سے اور شہادت آپ سمجھتے ہیں کہ عشق کی روح جو ہے وہ یہی ہے۔ فرمائیے۔ بڑی زبردست بات، بڑی اچھی باتیں افتخار صاحب نے کی۔ اصل میں علامہ اقبال نے اسلام کو خیر و شر کا جو معرکہ ہے کائنات میں جو جاری ہے، اس کے حوالے سے ایک آئیڈیولوجیکل تحریک کی شکل میں بھی دیکھا ہے۔ اسلام کی کئی حیثیت ہیں، بالکل ایمانی حیثیتیں ہیں اس کی، لیکن ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ ایک جو جدل جاری ہے خیر اور شر کے درمیان، اور وہ اس لیے ہے کہ خیر کا غلبہ ہو سکے، تو ظاہر ہے کہ بڑا اچھا لفظ بولا افتخار عارف صاحب نے، قیام کا۔ یہ انسانیت کو اسلام نے سکھایا تھا بے شک کہ منظم ہو کر کس طریقے سے خیر کے غلبے کے لیے کوشاں ہونا ہے، اور اس کو قیام کرنا کہتے تھے۔ بالکل تو آج ہم نے وہ لفظ چھوڑ کے مزاحمت کا لفظ اختیار کر لیا۔ صحیح۔ تو اس لفظ کی جو قیام کی جامعیت ہے، اس میں اخلاقی پہلو بھی موجود ہے، اسپرچول پہلو بھی موجود ہے، ایک مثبت لفظ ہے، وہ صرف ایک سیاسی پہلو نہیں۔ تو یہ زیادہ جامع بات تھی جسے ہمیں اپنی تہذیب کی سالمیت کے لیے اور کلیت کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے تھا اور بروئے کار لانا چاہیے تھا۔
تو اب علامہ اقبال جب یہ دیکھتا ہے کہ جب بھی آپ خیر کے غلبے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں تو ظاہر شر پوری طاقت کے ساتھ آپ کے راستے میں آتا ہے اور آپ کا گھیراؤ کرتا. اس حوالے سے جتنے مراحل بھی آتے ہیں، صبر کا مرحلہ بھی آئے گا، تکلیفیں آپ پر آئیں گی، اور آخری صورت ہے کہ آپ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، تو یہ ہے شہادت. تو علامہ اقبال نے ان سب مرحلوں میں، اب آپ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی اگر وہ مرحلہ سرفر طائف کا ہے تو وہ بھی خیر کی برتری کے لیے ایک تکلیف اٹھانے کا مرحلہ ہے. اگر مرحلہ شیب ابی طالب کا ہے تو وہ بھی اسی طرح کی تکلیف سے گزرنے کا مرحلہ ہے. اور اگر بدر و حنین کا مرحلہ ہے تو وہ میدان جنگ میں قیام کرنے کا مرحلہ ہے. اس کی خاطر ہجرت کا مرحلہ ہے تو جس طریقے سے وہ نکلتے ہیں، حضرت علی کا جو اس میں رول ہے، وہ سارے امیجز سامنے آ جاتے ہیں. اور پھر میدان کربلا. اور یہ جو علامہ اقبال نے اس سلسلے کی جتنی چیزوں پر فوکس کیا ہے، اس میں میدان کربلا جو ہے اس کی کئی انفرادیتیں ہیں. یعنی سب سے بڑی اس کی جو ایک پیکیولیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ کوئی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں تھی. جی جی. یہ جنگ اس اصول پر تھی کہ ظالم چاہے مسلمان بھی ہوگا تو اس کے خلاف بھی جہاد کرنا. واہ 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 بے شک. اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا اگر ہو عشق تو ہے، آپ نے عشق کا سے بات شروع کروائی تھی. جی جی. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان بھی. ہائے 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 ہائے. نہ ہو تو بندہ مومن بھی کافر و زندیق. تو آپ اسی شعر پر فیصلہ کر لیں کیا کہنے کہ بندہ مومن ہونے کے باوجود زندیقیت کیوں ہو رہی تھی، جس کے خلاف حضرت امام حسین نے قیام کیا. واہ بے شک. تو اس اعتبار سے علامہ اقبال نے براہ راست بھی کربلا کے حوالے اپنی شاعری میں دیے ہیں اور براہ راست خراج تحسین پیش کیا ہے اور طاقت لیا ہے وہاں سے. اور پھر اس کی جو پوری شاعری ہے وہ تو ہے ہی اس تصادم کے حوالے سے ہے نا. بالکل. تو اس میں جہاں جہاں بھی قربانی کا، شوق شہادت کا اور جاں سپاری کا پہلو نمایاں ہوا ہے تو آپ کو پس پردہ چاہے اس میں ذکر بھی نہ ہو حضرت امام حسین کا، چاہے کربلا کا بھی کوئی حوالہ موجود نہ ہو، مگر جب بھی وہ اس طرح کی بات کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کس طریقے سے کربلا کے عکس جو ہیں وہ روشن. بے شک بے شک. جناب محمد حمید شاہد صاحب، ابھی جیسے ذکر ہوا جناب افتخار عارف صاحب نے اقبال کی نثر کی بھی بات کی، تو مجھے پھر اقبال کا خطبہ یاد آ گیا جس میں جبر کے حوالے سے گفتگو ہے. تو اس میں اقبال نے کہا کہ یہ جو جبر کا نظریہ مسلمانوں میں آیا، اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ کہ وہ بادشاہوں کا جبر تھا امام حسین علیہ السلام کے خلاف، تو اس کو ایک کوئی جامہ پہنانا تھا، کوئی جواز دینا تھا، تو پھر جبر کا عقیدہ پیدا ہوا. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کی جو مین اساس ہے وہ حریت ہے. تو زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، یا اس طرح کے جو حریت جو ہے وہ اگر کوئی سیکھتا ہے تو وہ امام حسین سے سیکھے. اس پہلو کو بھی بیان کیا. بالکل آپ نے درست کہا. پہلی تو بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو آپ نے ہمارے اکابر مہمان بٹھائے ہیں یہاں پہ، یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے سامنے بات کرنا میرے جیسے طالب علم کا نہیں، ہم آپ کے بھی مثلاً افتخار عارف صاحب آپ دیکھیں آپ کا موضوع ہے کربلا اور اقبال. جی جی. اور یہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ تو جنہوں نے اپنی حرز جہاں بنایا ہوا ہے اس پورے، بلکہ فیض نے آپ کے اس میں شعری مجموعے پر کہا تھا کہ اقبال کے بعد پھر استعارے کو جتنا کربلا ان کے ہاں رچ بس کے آتا ہے ان کے تخلیق کے اندر شاعری کے، اور پھر علی صاحب جو ہیں تو وہ اقبال کے عاشق ہیں. تو آپ کا موضوع تو یہاں مکمل ہو جاتا ہے. تو میں تو طالب علمانہ 2-4 باتیں کہوں گا، اور وہ یہ جی جی کہ جس وقت اقبال بات کر رہے تھے یا ان کی اپنی شخصیت سامنے آ رہی تھی اور وہ اس تخلیقی عمل سے گزر رہے تھے،
تو وہ اکیلا وجود نہیں تھا، وہ یعنی ایک ایسے نہیں تھے کہ الگ تھلگ بیٹھے ہوں، وہ برصغیر کے اندر مسلمانوں کی حالت کو بھی دیکھ رہے تھے اور اس کے ساتھ وہ جڑ کے بات کر رہے تھے اور راستہ تلاش کر رہے تھے کہ آزادی کا کون سا راستہ ہوگا جہاں سے نکلنا ہوگا، اور وہ دور تک اسلامی تاریخ کے اندر بھی دیکھ رہے تھے، مسلمان آج کے مسلمان کو بھی دیکھ رہے تھے اور پیچھے مڑ کے بھی دیکھ رہے تھے۔ ابھی آپ نے شعر پڑھا جس میں ابتدا کو جناب اسماعیل علیہ السلام سے شروع کیا اور جو انتہا کو جناب حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو وہ دیکھے وہاں سے وہ لے کے چل کے آتے ہیں، وہاں پہ رکتے نہیں ہیں، وہ پھر آج تک دیکھتے ہیں کہ سارے جو پروسیس ہے مسلمانوں کا اس میں ہمیں روشنی کا مینار کہاں سے ملتا ہے، تو وہ روشنی کا مینار انہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ تھا جنہیں اس آزادی کی طرف کوئی توجہ ان کی نہیں تھی، ان کے مسائل کچھ اور تھے۔ ایک طبقہ تھا جو مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت لینا چاہتا تھا، کہ انتشار تھا مسلمانوں کے اندر بھی، صرف ان کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا جو مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ بھی لوگ تھے ان کے راستے میں مزاحم تھے جو مسلمان تھے۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سا واقعہ ہے جس کی طرف میں دیکھ سکتا ہوں اور وہ مینار نور بن سکتا ہے، وہ اسوہ شبیری تھا۔ بہت زبردست بات۔ وہ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، اور دو چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ ہماری اردو شاعری میں یا اردو ادب کے اندر جنہوں نے بہت گہرا اثر مرتب کیا ہے، ایک تو کربلا کا واقعہ جو ہمارا شروع سے ہی ہماری اسکار، اور وہ ہمیں ایک ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے، ایک غم کی فضا پیدا کرتا ہے، ایک تہذیب ہمارے اندر وہ پیدا کرتا ہے، بے شک۔ اور دوسرا اسی سے قوت کشید کرنے کا حوالہ جو ہے وہ اقبال کی طرف سے آتا ہے کہ اسی واقعے سے جو ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے، جہاں وہی بات افتخار عارف صاحب والی قیام کا مرحلہ آتا ہے تو پھر اقبال کہتا ہے کہ ادھر آپ اسوہ شبیری کی طرف دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پلیز۔ جناب افتخار عارف صاحب، ابھی جیسے جناب حمید شاہد صاحب نے بھی فرمایا، آپ تو خود وہ جو اقبال سے چیز شروع ہوتی ہے اس کڑی کا ایک بہت اہم، اس سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہیں، تو وہ جو حریت ہے، وہ جو سوز ہے زندگی میں، وہ جو عشق کی گرمی ہے، وہ تو بیان کرتے ہی ہیں، لیکن میں یہ پڑھ رہا تھا جب آج کے پروگرام کے لیے بھی، تو مجھے ایک بات، ایک شعر پڑھ کے ذہن میں آئی کہ خود مدحت جو ہے، بعض اوقات ایسی شخصیات کی مدحت بھی ایک مقصد ہو جاتی ہے کہ ایسی شخصیات کی مدحت کریں کہ جو پھر اس سے ہماری حیات ان جیسی ہو سکے، تو وہ بھی باکمال کی۔ اب یہ ایک شعر جو ہے کہ درمیان امتا کیواں جناب ہم چو حرف قل ہو واللہ در کتاب، یعنی اب میرا خیال ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی مدحت میں دفتر کے دفتر لکھ دیے جائیں اور اس کے سامنے یہ ایک شعر پڑھ دیا جائے کہ قرآن میں جو حیثیت قل ہو واللہ کی ہے وہ امت میں امام حسین علیہ السلام کی ہے، تو یہ ایک یعنی ذوق، خوبصورتی اور ایک لطیف جو پیرایا ہے وہ بھی موجود ہے، اور ساتھ جیسے فرمایا تھا کہ وہ قیام کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ یہ علی صاحب نے بھی ذکر کیا، اس کو بیان کیا جانا چاہیے بار بار، جی جی، کہ موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید، یہ جو دو ہیں نا، یہ طاقتیں جو ہیں بالکل یہ نبرد آزما رہی ہیں شروع سے۔ موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید، یہ جو زندگی ہے یہ اسی سے دو قوت از حیات آمد مدید، وہ جو آپ نے شعر پڑھا پہلے بھی، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح، اب یہ جو ہے قرآن حکیم کی آیتیں، سر ابراہیم و اسماعیل بود، تفسیر پیش کی ہے انہوں نے، اجمالاً بیان کیا، یہاں اس کی تفسیر پیش کر دی۔ اچھا، اب یہ جو ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اہم تھا۔ آپ سے گزارش کروں، نوجوان بیٹھے سن رہے ہوں گے تو ان کو یہ بات بتانی چاہیے، اقبال جب طالب علم تھے اس زمانے سے امام حسین ان کو بہت فیسینیٹ کرتے تھے۔ جب ایک مشاعرہ مار کے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، مار کے پہنچے ہاسٹل میں، تو غلام بھیک نیرنگ لکھتے ہیں کہ میں نے اقبال سے کہا کہ آج تو تم نے بہت زبردست، تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں کبھی پیراڈائز لاسٹ کے طرز پر واقع کربلا لکھوں۔ اچھا، اب یہ وہ بات ہے کہ جو ان کی نوجوانی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔
اب جب ارمغان حجاز جو ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے، اگر آپ اس کی آخری رباعی دیکھیے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قلندر میل تقریر ندارت، بزیوز نقطے اکسیر ندارت، ازن کشتے خراب حاصل نیست، جو آبس خون شبیر ندارت۔ قلندر کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک بات ہے کہ اگر آپ زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں اور قیام خیر چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی زندگی حسین ابن علی کے اتباع میں گزارنی ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیے ان کے استاد تو فرماتے ہیں کہ شیر خدا اور رستم دستانہ معزوست، اور انہوں نے لکھا کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیرہ معزوست، بامن میا کے مسلک شبیرہ، میں تو شبیر کا مسلک میں نے اختیار کیا ہوا ہے، میرے ساتھ تو آپ آئیے گا تو جان سے جانے کے لیے آمادہ پائیے گا۔ اور دیکھیے انہوں نے شعر پڑھا تھا اس کا آدھا ٹکڑا کہ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے، عزم خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے، صدق خلیل بھی، جی صدق خلیل بھی ہے، ہے نا مارکہ وجود میں۔ اب یہ جو ہے، یہ جس منزل سے شعر اقبال مسلسل کہے چلے جا رہے ہیں اور بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ان کے خطوط میں جائیے تو بعض حسن نظامی کے ساتھ اور اکبر الہ آبادی کے ساتھ بعض خطوط میں بعض چیزوں پہ بحث کی گئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے وسیع المشرب آدمی تھے، اور ان کے دل میں کہیں سے کسی قسم کے تعصبات نہیں، جیسے تحفظات کے ساتھ گفتگو کرتا آدمی۔ ان کا مسلک بالکل واضح تھا، مگر جس وسعت نظر کے ساتھ اور کشادہ نظری کے ساتھ جو ان کے ترجیحات حیات تھی وہ بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ اگر آپ ان کے رجال پر نظر کریں، بیٹھے ہوئے ہیں دونوں ساتھی ہمارے ادب کے لوگ ہیں، اقبال پر تو ان کا اختصاص ہے، اگر آپ ان کے رجال پر نظر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بار انہوں نے کس کس کے بارے میں اشعار کہے ہیں اور ترجیحاً کن کے بارے میں کس قوت کے ساتھ شعر کہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس وقت امت مسلمہ کو فکر اقبال کے سمجھنے کی جتنی ضرورت ہے شاید کبھی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طبقہ جو ہے آج کل وہ اقبال کے بارے میں ہرزنی کرتا نظر آتا ہے۔ اچھا کیا ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس کے لیے آمادہ ہیں کہ تفہیم کے لیے کوئی آدمی کوئی سوال اٹھائے تو 100 بار اٹھائے اور ہم اس کے لیے اپنی بساط بھر جواب بھی دیں گے، لیکن تعصبات کی بنیاد پر کوئی آدمی سوال اٹھائے تو اس کے لیے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ اقبال کی فکر یہ بات جاننا چاہیے کہ اقبال کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود ہے، قرآن حکیم ہے، نبی کریم ہیں، آل محمد ہیں، صحابہ منتجبین ہیں، یہ ان کی زندگی کی ترجیحات میں ہیں، اور اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، ان کی محبت۔ اور ظاہر ہے کہ جو سارا کا سارا اقبال نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا۔ مجھے قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ بھی نصیب اگر نہ ہو، اگر میں نے کوئی بات خلاف قرآن لکھی ہو، ایک بات بھی خلاف قرآن لکھی ہو، تو اقبال تو تمام تر یعنی اپنا جذب اور تمام تر اپنے عشق اور تمام تر اپنی وجدانی عظمتوں فضیلتوں کے ساتھ ساتھ قرآن پیش نظر تھا، حضور پیش نظر تھے، یہ ان کی زندگی کے ترجیحات اول میں شامل۔ بے شک بے شک۔ ناظرین، اقبال اور کربلا
اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ اقبال اور کربلا، ناظرین اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، ہمارے ساتھ ہماری عہد کی بڑی شخصیات موجود ہیں، اور آئیے پھر گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اقبال ایک ایسا شاعر ہے کہ اس کے اشعار پڑھتے ہی کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے سوچنے کی کہ یہ کس لیے کہا گیا ہے، اس کے معانی کیا ہیں، یا یہ دور حاضر سے ریلیٹ ہوتا ہے۔ اور امام حسین کے لیے جب وہ لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں جیسے حال میں ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ یہ دور فرات کی صورت حال جی میں یہی تو یہ کہ کیا معجزاتی کلام ہے۔ ابھی افتخار عاری صاحب نے فرما دیا کہ یہ الفاظ ایسے لگتے ہیں جیسے ابھی اقبال نے کہے۔ واہ اظہر صاحب، وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے نا، اس کو جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس کی کچھ تاثیر، اس کے کچھ اثرات آپ پر مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ جب آپ اس کے سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس کے جب مدار میں آپ چلے جاتے ہیں تو یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہر بڑے شاعر کی یہ پہچان ہے کہ آپ وہ نہیں رہتے جو اس کے مطالعے سے پہلے آپ ہوتے ہیں۔ بے شک آپ ایک بدلے ہوئے آدمی واہ بہت اچھی۔ اور اقبال ان بڑے شاعروں میں سے ہے جس کی واردات اتنی بڑی ہے کہ وہ آدمی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ بالکل۔ اب کوئی بھی کریٹو بینگ جو تھوڑا سا بھی دیانتدار ہے، اس چاہے کوئی بھی اختلاف کرے اقبال سے، لیکن وہ اس کے ایک بڑے احترام کے بعد کرے گا، بالکل احترام کے ساتھ کرے گا۔ تو یہی بات کہہ رہے تھے افتخار عارف صاحب کہ اختلاف آپ کوئی کرتے ہیں تو کریں، ہم حاضر ہیں، ہم اگر کوئی جواب ہمیں سوچتا ہے تو ظاہر ہے نیچرلی دیں گے بھائی۔ اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ اسے نہیں پوری طرح سمجھ رہے تو جو ڈائمینشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی طرف اشارہ تو کرنا بنتا ہے نا۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں علامہ اقبال نے تو آپ کی تاریخی شعور اس طرح سے بنایا کہ تاریخ کی جو بڑی بڑی شخصیات تھیں ان کو زندہ کر دیا، زندہ علامتیں بنا دیا، اور جو اسماء تھے ان کے ساتھ زیر یہ لگا کے ان کو صفات بنا دی، جیسے بلال سے بلالی، شبیر سے شبیری، یہ چیزیں ان کے چلتے ہیں۔ اب یہ جو بہت اچھی بات، قافلہ حجاز میں ابھی آپ نے شعر پڑھا، اب یہ اقبال نے کیوں کہا؟ دیکھیں اقبال کے معاملات، ایک طرف وہ جو پوٹینشیل ہے ملت اسلامیہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے حوالے سے، کیونکہ ایک ہوتی ہے آپ کی پوٹینشیل سطح، ایک ہوتی ہے آپ کی ایکچول سطح، اور اس کو دونوں سطح پر غور کرنا تھا۔ جب وہ ایکچول دیکھتا ہے تو بڑا فاصلہ ہے ہمارے پوٹینشیل سے، ہمارے آئیڈیل سے، تو وہ درد ہے، وہ درد بھی اس نے بیان کرنا ہے۔ یہ درد بیان کر رہا ہے نا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اور دوسری طرف وہ آپ کو نا امید بھی نہیں ہونے دیتا اور اس پوٹینشیل کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ تم کون ہو، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دوسری طرف آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ورثے کے جانشین ہیں اور مالک ہیں، تو آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ آپ نے کائنات میں تبدیلی لانی ہے، زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ آپ خیر کے حوالے سے انسانیت کا ہراول دستہ ہیں جو مسلمان، یہ یاد دلا رہا ہے وہ آپ کو۔ اور اس میں ہر اس کے شعر کے ساتھ میں آپ کو کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں، میں نقل کر کے لاؤں، مجھے ذرا زبانی اتنے یاد نہیں ہوتے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اب جو مصلحت کوش لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو مفاہمت کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ سارے اس رزمیے کے ساتھ جو جڑی ہوئی باتیں ہیں وہ دیکھیں کتنی جہتوں سے سامنے آئیں گی۔ تو وہ جو مفاد پرست ہیں انہوں نے تو کمپرومائز کرنے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، وہ اسی جگہ پر ہیں جہاں ہیں، وہ ادھر سے انہیں یاد ہے کہ ہم نے کون سا سٹینڈ لینا۔ اقبال کے تناظر میں نا یہ بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ وہ تو ہر آن بدلتی دنیا کے قائل ہیں، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے۔ اچھا، پھر وہ جو دھوکہ دینے والی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جیسے آج کل ہر چیز کا نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 آ گیا ہے نا، اسی طرح سے جو اخلاقیات ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر فقر ہے تو فقر کی کئی شکلیں آپ کو نظر آ جائیں گی جس میں دنیا داری شامل ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری، ایک فقر میں ہے میری،
میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ شبیری، واہ تو وہ فرق بھی آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہے۔ واہ، پھر وہ جب دعوت دیتا ہے آپ کو کہ آؤ مل کر خیر کے لیے کوشش کریں، جمع ہوں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ بے شک، اب دیکھیں کہ کرٹیسزم کر رہا ہے، جو چیز رد کرنی ہے اسے رد کر رہا ہے، جس کو گلوریفائی کرنا ہے اس کو اچھا یہ جو گلوریفائی۔ پہلا مصرع ہے آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں بھی اور ابھی بھی کتنا پاورفل ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، پوری تاریخ بھی ہے اس میں، قیام کربلا بھی ہے اور آج کے حالات کی ضرورت بھی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور اس طرح فارسی کے بہت سارے شعر پڑھے، میں بھی 2-4 شعر آپ کو سناتا ہوں۔ تا قیامت قطع استبداد کر، با کمال شعر، موج خون او چمن ایجاد کر، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، خاص تاں سر جلوائے خیر الامم، چون صحاب قبلہ باراں در قدم، بر زمین کربلا باری تو رفت، لالا در ویرانہ ہا کاری تو رفت، امام عاشقاں پورے بطور، سرو آزاد دبستان رسول۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک مصرع ہے، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمنی جات کر، بے شک بے شک بے نقش الا اللہ ور صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا، پتہ نہیں کس جگہ، کہ یہ جو شعر ہے نا کہ موج خون او چمن تا قیامت کا استبداد، کیا کہنے ہیں، تو اس کا اگر ایسے ہی کوئی اردو میں ترجمہ کرے تو با محاورہ یا اس روح کا ترجمہ وہی ہوگا جو آپ کا شعر ہے، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا۔ اچھا اب میں نے ایک بات کی تھی بالواسطہ، جی جی جی، یعنی جس میں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ کربلا کا ہے، نہ حضرت امام حسین کا ہے، نہ کسی شخصیت کا ہے، مگر آپ فوراً وہیں پہنچیں گے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، واہ، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کون صلہ شہید کیا ہے، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، صحرا کا لفظ آتا ہے فوراً آپ کو آہو کا پتہ چل جاتا ہے، بالکل بالکل، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ مصرع پڑھا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تگ و تاب جاودان، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے۔ یہ حر کہاں سے آیا؟ بے شک بے شک۔ تو وہ بالواسطہ طور پر بھی جہاں جہاں یہ مقام استعارے اور اپنی تراکیب بھی اقبال جو ہے وہ کربلا سے لے رہے ہیں۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، واہ، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، واہ، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور وہ فوراً اس طرف جاتی ہے۔ یہ جناب حمید شاہی صاحب، میں نے ابھی ذکر کیا ایک سوال میں کہ اقبال کا جب کلام پڑھتے ہیں اور کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا تو اس میں خودی، عشق، عمل یہ تو ہے ہی، لیکن ایک وہ بدلتی ہوئی دنیا اور ہر آن بدلتے ہوئے لمحات اور وہ جو حرکت ہے، یعنی اقبال کے کلام سے اگر حرکت کو بھی نکال دیں تو اس کا، لیکن یہاں پہ پھر جو ابھی ذکر ہوا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، تو اس کا مطلب ہے کہ اس حرکت میں بھی کچھ ایسی اقدار یا حقیقت ہے جو ابدی ہے۔ یہ اقبال کے کلام کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ حرکت کے ساتھ یہ جو کانسیپٹ ہے جب تک یہ نہیں رکھیں گے وہ اقبال سمجھ نہیں آئے گا۔ بالکل آپ نے درست کہا، اور یہی راز حیات ہے، جیسے اقبال راز حیات کہہ رہے ہیں، وہ اسوہ شبیری کے ساتھ اسے جوڑ کے بات کرتے ہیں، اور وہی معیار حق بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو وسیلہ ہے وہ عشق کو بناتے ہیں۔ اور عشق اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ عشق کے معیار، ابھی اشعار آپ پڑھ رہے تھے، تو عشق کی بھی انہوں نے پوری اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ عشق سے مراد کیا ہے۔ عشق کو بہت عرفہ اور اعلیٰ سطح پہ وہ لے کے جاتے ہیں، اور اس کو جا کے وہ پورا رسم شبیری کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے جو پیہم جدل ہے، جس کی طرف ابھی علی صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، تو دو قوتیں موجود ہیں، اور اقبال کے سامنے بالکل واضح ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے،
اور ان دونوں کے درمیان کوئی گرے ایریا وہ نہیں دیکھتے کہ جہاں دونوں آپس میں مکس اپ ہو جائیں اور آدمی کو دھوکہ ہو. اقبال بالکل واضح طور پہ، اور اس کی مثال جو ہے آپ کے سامنے وہ کربلا سے وہ لے کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلمہ گو ہے اس لیے یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ درست ہے، اور یہ کلمہ گو نہیں ہے اس لیے یہ نادرست ہے، بلکہ اس کا حق کا فیصلہ جو ہے اس کے اصول بھی متعین کر دیے گئے اور وہ رسم شبیرے کے ساتھ انہیں جوڑ کے دیکھا گیا. تو یہی وہ راز حیات ہے جو آخر تک جائے گا، اور اسی کے لیے تو وہ دیکھ رہے ہیں قافلہ حجاز میں کہ کوئی حسین ہو تو وہ انہیں جب نظر نہیں آتا تو وہ ظاہر ہے درد مندی کے ساتھ وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں. پوری ملت اسلامیہ آپ کے سامنے موجود ہے. فرات میں جو کچھ اب ہو رہا ہے، آپ فلسطین کے اندر جو کچھ اب ہو رہا ہے، آپ پوری قوم کو دیکھ لیجئے کہ کہیں حسین کا ماننے والا ہے، کوئی ایک حسین کا ماننے والا اس سطح پہ ہے کوئی جائے اور ان غریبوں کو جو روز ذبح کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، جہاں ان کے لاشیں جو ہے وہ بکھیرے جا رہے ہیں، تو وہ کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ جو اقبال ہیں وہ اس سطح پہ ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور اگر ہیں بھی کہیں تو وہی ہیں جو حسین سے روشنی لے رہے ہیں. جو وہی سے روشنی. اچھا، ایک اور پہلو جو میں سوچ رہا تھا اقبال کو پڑھتے ہوئے کہ اقبال اس وقت وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے بہت واضح انداز میں کہا کہ مسلمانوں کی ایک سلطنت قائم ہونی چاہیے. وہ پورا خطبہ ہے اور اس کے انہوں نے پھر اغراض و مقاصد بھی بتائے کہ اس سلطنت کے کیا ہونے چاہیے. لیکن حسین علیہ السلام کی فکر یا ان کا جو رجحان تھا اقبال کا، وہ اس قدر امام حسین علیہ السلام کی جانب تھا کہ وہ ایک بڑے تناظر میں جو جذبہ حسین ہے اسی کو مقدم سمجھتے تھے. اب یہ شعر دیکھیے کہ شوکت شام و فر بغداد رفت، ستوت غرناطہ ہم از یاد رفت، کہ یہ بڑی بڑی سلطنتیں ہیں یہ ختم ہو گئیں لیکن اگر زندہ ہے تو حسین کا نام. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں جی. وہ تو آپ نے بہت سے شعر پڑھے نا، حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری، اور اس کی ایک اور قرت بھی ہے. جی جی. مگر قرت وہی درست ہے جو انہوں نے کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، مگر ایک قرت یہ بھی ہے کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. جی جی جی. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی. آج میں نے بطور خاص اقبال کی کلیات نکالی، میں کیا وہ جو اس کے زمانے میں چھپی اس میں زیر لگا ہوا تھا. زیر ہے. جی ہاں، وہی صحیح ہے. ہاں، معنی اور مفہوم اسی سے واضح ہوتا ہے. یہ اقبال کا ایک اور پہلو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں چھیڑتے جائیں جس پہ پھر ناظرین بھی اور ہم بھی پھر مطالعہ کریں. میں آیت اللہ سید علی خامنائی کا وہ بڑے مشہور مقالہ یا تقریر کہ یہ اقبال بلند ستارہ مشرق وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں اس کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ اقبال کا کلام الہامی کلام ہے، اور اس کی جہاں انہوں نے اور بھی بہت سی وجوہات بیان کی، ان میں ایک یہ بھی کہ اقبال کی مادری زبان بھی فارسی. میں گزارش کروں جی، میری یعنی آپ میرا پورا سوال سمجھ گئے. یہ جی جی. میری جب شاعری کا ترجمہ فارسی میں ڈاکٹر علی بیات نے کیا تو وہ لے کر ہم ڈاکٹر حداد عادل کے ساتھ رہبر معظم کی خدمت میں پیش ہوئے اور میں نے نظر گزاری. تو رہبر معظم نے عذرائے کرم مجھ سے پوچھا کہ آپ فارسی میں شعر کہتے ہیں، تو میں نے اپنے اس کا اظہار کیا کہ میں تو نہیں کہہ پاتا ہوں اور میری فارسی تو ناقص ہے بالکل. تو مخاطب جو لوگ تھے ان سے رہبر معظم نے فرمایا کہ جس زمانے میں اقبال فارسی میں شعر کہہ رہے تھے، فارسی گویان عالم میں کوئی بھی شخص ان سے بہتر شعر نہیں کہہ رہا. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک مقام سے یہ بات انہوں نے کہی، ان سے پہلے خود یعنی میں کیا عرض کروں، ایک وقت میں نے کہیں پڑھا ہے کسی جگہ کہ کسی نے امام خمینی سے یہ سوال کیا کہ آپ جو ہیں وہ اقبال کو اور محی الدین ابن عربی کو سراہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ وہ، اور یہ کہا کہ وہ تو اہل سنت میں سے تھے، تو امام نے فرمایا کہ شیعہ سنی رفتے باشین،
وہ تو ان شیعہ و سنی وغیرہ سے گزر چکے بہت ہی بالاتر۔ ناظرین، اقبال اور کربلا، اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ اقبال اور کربلا، ناظرین اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، ہمارے ساتھ ہماری عہد کی بڑی شخصیات موجود ہیں، اور آئیے پھر گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ جی آپ کو بہت تاریخ میں، ادب کی تاریخ میں جی جی ایسا کوئی شاعر آپ کو بہت کم ملے گا جی جس کے تاریخ پر اتنے زیادہ اثرات ہوں۔ بے شک۔ اب آپ دیکھیے بر صغیر میں اس نے ایک وطن بنوا دیا، اس کا تصور دیا، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اور انقلاب ایران کے پیچھے کس قوت کے ساتھ علامہ اقبال موجود کوئی ہے، وہ شک بھی نہیں، آپ کوئی شک نہیں۔ اچھا ہمارے ایک شریعتی متحری دو بڑے نام، اور وہ اقبال کے لیے اچھا ہر ہمارے وقت۔ ایک دوست ہوتے صدیق شبلی، جی وہ جی ایک دفعہ گئے تاجکستان، تو انہوں نے اقبال پر لیکچر دیا، تو لیکچر دیتے دیتے انہوں نے ایک مصرع پڑھا کہ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ یہ مصرع انہوں نے پڑھا تو پورا پنڈال کھڑا ہو گیا، اور پوری نظم کورس کی شکل میں انہوں نے پڑھی گا کر، اور پھر وہ بیٹھے۔ تو چائے پر جب ان سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ نوجوانوں کا تحریکی ترانہ ہے۔ ایک زمانے تک وہی ترانہ جو تھا وہ قومی نغمے کے طور پر، قومی ترانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اچھا وہ جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی نہ بھی سمجھ رہا ہو نا تو اثر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں نا مہمان کے طور پہ مدعو تھا، تو ظاہر ہے میرا فارسی تلفظ اور وہ طریقہ تو وہ نہیں ہے مثالی، تو میں نے یہی جو ترانہ ہے نا یہ پڑھا کسی تناظر میں، تو اس کے 5-7 منٹ بعد پروڈیوسر صاحب کی طرف سے آیا کہ یہ کہیں سے آئی ہے فرمائش، یہ دوبارہ پڑھیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو پہلی دفعہ بڑی مشکل سے پڑھا تھا کہ ڈرتے ڈرتے کہ نہ وہ زبان و بیان ہے نہ وہ لہجہ، تو انہوں نے کہا نہیں یہ اتنا شاید اثر ہوا ہے کہ دوبارہ اس کی فرمائش آئی ہے۔ تو اقبال کا میں اصل میں افتخار صاحب یہی بات کر رہا تھا جو آپ نے کی کہ آغا خامنہئی نے یہ کہا کہ اگر دیکھا جائے تو نہ ان کی مادری زبان فارسی تھی، اور نہ ان کی نثر جو انہوں نے مقدمات لکھے، مقدمے یا جو پیش لفظ اپنی کتابوں کے، وہ بتاتی ہے کہ یہ فارسی زبان نہیں ہے، لیکن جب شعر پڑھتے ہیں تو یا شعر کہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے الہامی ہے۔ ایک دفعہ ان کی زندگی میں جی جی ان کی زندگی میں کوئی بندہ ان کے فارسی کلام کا اردو ترجمہ کر کے لیا، تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے انگریزی میں یہ کہا کہ ڈونٹ تھنک سو ہائی آف اردو لینگویج۔ اچھا یہ آپ نے سوال کیا کیا تھا کہ جی کہ الہامی شاعری اور یعنی ان کے کچھ خطوط ہیں، جی جی اچھا اس کی تعداد بھی 10 سے زیادہ نہیں ہے، جی جی، اور ملک الشعراء بہار اور ڈاکٹر سید نفیسی ایک بہت ہی بڑے عالم تھے، اسکالر تھے، ان کے نام ان کے خطوط ہیں، مگر بہت ہی مختصر، 1 صفحے سے بھی زیادہ نہیں اس کی طوالت جو ہے خط کی، تو ان کی نثر فارسی کی کوئی بہت زیادہ جیسے کہ یہ محکم جسے ہم فارسی والے کہتے وہ نہیں تھی، مگر شعر تو وہ یعنی آپ دیکھیے کہ ان کا 60% کلام جو ہے جی وہ فارسی میں ہے، اور جتنی بہور آہنگ کے اعتبار سے جو تنوع ہے فارسی زبان میں ان کا وہ دیکھ لیجئے، اور ان کے زمانے میں دیکھیے ملک الشعراء بہار کا زمانہ ہے، اور یعنی سمجھیے وہ آخری بڑے کلاسیکی شاعر ہیں، اور مگر اقبال کی منزلت اور اقبال کی جو فضیلت ہے، اور وہاں آپ تشریف لے جائیے تو ان کو بنیاد گزاران انقلاب اسلامی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ پروفیسر جلیل علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر یہ محرم کا مہینہ ہے، عشرہ محرم ہے، مختلف انداز میں منایا جاتا ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، مدحت محمد و آل محمد علیہ السلام وہ بیان کی جاتی ہے، محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن جو قیام امام حسین علیہ السلام، امام حسین کا نام آتے ہی جو لفظ ساتھ ہے وہ قیام ہی ہے، کہ قیام، یہ آپ نے بڑا صحیح فرمایا کہ بڑا جامع لفظ ہے، تو قیام امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ یہ دور حاضر میں اب جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو عراق میں ہو رہا ہے، جو اب خلیج فارس میں ہو رہا ہے،
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر، آپ کی تحریک اپنے پورے جس کو کہنا چاہیے جوبن کے ساتھ پھر ہمارے سامنے نہیں آ کھڑی ہوئی، اور اس میں اقبال کا کلام اور زیادہ ریلیونٹ ہو گیا. جی جی بالکل. اصل میں یہ بات یہ ہے نا کہ حضرت امام حسین کا جو یہ پہلو ہے قیام کا، یہ بالکل دیکھیں آج بھی آپ کا کوئی عزیز شہید ہوتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے، آدمی روتا بھی ہے، لیکن اگر وہ کسی بڑی کاز کے لیے اس نے قربانی دی ہے تو اس سے وہ جو توانائی لینی ہے، اگر ہم وہ نہیں لے رہے تو ان کا اصل مقصد تو پھر ان کی قربانی کا جو ہے باقی نہیں رہتا نا. تو مجھے ایسے ہی اپنا شعر تو نہیں سنانا چاہیے، مجھے یاد آ گیا کہ وہ شہ رنج و رجا ہے. واہ واہ بہت خوب. سو یہ اس کا شاعر. واہ واہ. وہ شہ رنج و رجا ہے سو یہ اس کا شاعر، نظر کو چشم رواں قلب تپاں لایا ہے. واہ واہ واہ، بڑا بہت جامع شعر ہے، بہت جامع شعر. اب یہ کہ دونوں باتیں ہیں، دکھ ہے، غم ہے، جو اس طرح کا ظلم ہوا اس زمین نے کب دیکھا ہوا، تاریخ نے کہاں دیکھا ہے، لیکن اس سے جو طاقت لینی چاہیے. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا کہ جی آپ کو ایک ہی ہے، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، آپ نے بیعت کرنی ہے، آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور اس کے بعد جو پھر اچھا پھر یہ دیکھیں نا، اسی لیے زندہ ہے نا آج تک یہ، بالکل اتنی بڑی قربانی ہے اتنے بڑے مشن کے ساتھ. اور اب دیکھیں اقبال یہ جو خون کا نذرانہ ہے نا، جو میں نے خیر و شر کا جدل کہا کہ استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا، تو اس کے خون کے نذرانے کی تو بار بار ضرورت پڑتی ہے، جیسے غزہ میں دیا جا رہا ہے. تو اقبال پتہ ہے طرابلس کے لیے بھی جو انہوں نے نظم لکھی، کیا خوبصورت نظم ہے کہ جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، نظر کو آپ گینا لایا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا لہو اس میں. مجھے یاد آیا ہم ایک دفعہ گئے اس میں ٹرکی میں، تو ان کی جو سب سے بڑی انجمن تھی نا، وہ رائٹرز اور جرنلسٹ کی، اس کے عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے. تو اقبال زیر بحث آ گیا، تو انہوں نے اقبال کی یہ نظم ترکی زبان میں سنانی شروع کی. ان کا جو صدر تھا، چیئرمین تھا، اس نے، اور ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ترکی زبان میں پڑھتے ہوئے ترجمے میں، اور سارے اس کے ساتھ. وہ تو جو سوز اقبال کی نظموں میں ہے وہ واقعاً بہت بہت انسان کو، انسان کے جذبات کو واقعی وہ ایک خاص اعلیٰ عروج پر لے جاتا ہے. اب دیکھیے کہ اقبال کے اپنا حال یہ تھا، سنا ہے کہ ایک دفعہ جاوید اقبال گر گئے تو ان کا خون نکلنا شروع ہو گیا، تو اقبال تھوڑے سے بے ہوش ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ جذبہ جو ہے وہ کس درجے کا ہے، اور کیسے وہ پامردی آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے پوری قوم کے اندر. اور میں سمجھوں جس زمانے میں علامہ اقبال پوئٹری کر رہا تھا، آپ کی پوری شاعری رو رہی تھی، آپ کی غزل پر حزن طاری تھا، بالکل صحیح، مرثیہ بہت پاورفل ہو رہا تھا. ہمارے ایک پروفیسر تھے سجاد بکر رضوی، وہ کہا کرتے تھے جو تلواریں ہم پانی پت میں نہیں چلا سکتے تھے، ہم نے وہ مرثیوں میں چلائیں. بالکل صحیح بات. اچھا، اور مغلیہ سلطنت کا زوال تھا جو رلا رہا تھا، اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے تھے اس غم اور دکھ کے ساتھ. تو اس زمانے میں اقبال آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، کہ تم تو وہ ہو، تم تو وہ. اور یعنی اس کوئی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر تبصرہ کرنے والا تو کہہ سکتا ہے کہ یار یہ ہوش میں ہے، ارد گرد کے حالات کہیں، جیسے آج کل مجھے ہمیشہ کئی دفعہ مجھے کہہ دیتے ہیں اس طرح کی بات کہ علی صاحب ہمیں پتہ نہیں کس طریقے سے رجائت دکھاتے ہیں اور امید کا چہرہ دکھاتے ہیں. لیکن میں چونکہ اقبال کا جو ہے وہ دلیل صبح روشن ہے، اقبال کا مرید ہوں، اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں. دلیل صبح بالکل صحیح کہا. مثلا دیکھیے اقبال آج بھی راستہ جو دکھا رہے ہیں. میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہ تھا کہ آج اقبال کو کیسے سمجھیں، کیسے پڑھیں، کہ اس وقت جو امت مسلمہ جس کیفیت میں ہے. ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو دور حاضر میں اقدامات ہو رہے ہیں اور یہ جو غزہ میں کچھ ہو رہا ہے، یہ امت مسلمہ انگڑائی لے رہی ہے بہرحال. سامنے جو حق والے اب باطل کے سامنے کھڑے ہیں. اقبال کو کس
طریقے سے پڑھا جائے سرنڈر نہیں سمجھا کر جائے. رہے، بالکل بڑی بات ہے. دیکھیں اقبال جو ہے پہلے تو یہ ہے کہ قوت کشید جو ہے وہ کربلا سے کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرخ رو عشق غیور از خون ہوں. تو اب اقبال جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کے خون کی لالی سے عشق جو غیور ہے اور سرخ رو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسی طرف دیکھنا ہوگا بھائی. اب بھی آپ کو اگر کوئی کامیابی چاہیے، آپ کو حق کی طرف اس کا حق کی واضح شناخت چاہیے، تو آپ کو اس طرف دیکھنا ہے. یا جس طرح انہوں نے کہا کہ زندہ حق از قوت شبیری است، تو وہ دیکھیں جو حق کی جو زندگی کو وہ کس کے ساتھ جوڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. یا کسی ایک اور مقام پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خون و تفسیر ہی اسرار کرد ملت خوابیدہ را بیدار کر. تو وہ ملت جو خوابیدہ ہے یہ بیدار اسی صورت میں ہوگی کہ اس پہ شبیر کے ساتھ جوڑے گی. تو راستہ تو اقبال نے واضح طور پہ بتا دیا بھئی یہ راستہ ہے، اور اس حق کے ساتھ آپ حق کو باطل کے ساتھ آپ اسے ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں نہیں، اسے واضح طور پہ سامنے رکھیں. اور جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے اسوہ شبیریہ ممکن ہے وہ مقام بھی آئے تو اسے بھی حذر نہیں کرنا ہے، اور اس میں بھی آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو یہ واضح پیغام. ہمارے پاس شاید 7 سے 8 منٹ ہوں، تو بات تو اقبال کی ہو رہی ہے اور کربلا کی ہو رہی ہے. میرے پاس ابھی سوال ہیں، لیکن وقت سے پہلے میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ دونوں شخصیات اس عہد میں اقبال ہی سے آپ نے، جہاں تک میں نے آپ دونوں کو پڑھا، ایک ذوق اور ایک توانائی لی ہے. تو چند اشعار آپ کے بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ اقبال ہی کے تسلسل میں ہیں. یزیدی عہد ہے، امت کی رسوائی نہیں جاتی. اچھا. یزیدی عہد ہے، امت کی رسوائی نہیں جاتی. حسینیت کے دعوے ہیں، کہیں پائی نہیں جاتی. بہت ایک بھی حسین نہیں، وہ ایک بات والی بات. قافلہ اعجاز میں کوئی جب رزم و بزم کربلا کا راز پا جائے تو پھر جو سوچ میں آتی ہے گہرائی نہیں جاتی. واہ واہ، بہت خوب جی، بہت خوب. یہ راز عشق و مستی ہے، میاں اس راہ میں دل کیا، قلم سے بھی توازن کی قسم کھائی نہیں. واہ واہ واہ، بہت. یہ راہ عشق و مستی ہے، میاں اس راہ میں دل کیا، قلم سے بھی توازن کی قسم کھائی نہیں جاتی. کبھی پڑھ کر انیس غم سرا کے مرثیے دیکھو، تمہیں کس نے کہا دل پر جمی کائی نہیں جاتی. کیا خوبصورت شعر ہے جی، واہ 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 واہ. اور سمجھ پائے کوئی کیا رتبہ صفت پیمبر کو. بے شک بے شک. سمجھ پائے کوئی کیا رتبہ صفت پیمبر کو، کہ اس اوج ضیاء تک موج بینائی نہیں جاتی. کیا بات ہے، کیا کہنے، بہت خوب. سمجھ پائے کوئی کیا رتبہ صفت پیمبر کو، کہ اس اوج ضیاء تک موج بینائی نہیں جاتی. ادھر سچی عقیدت ہی کو اذن باریابی ہے، ادھر سچی عقیدت ہی کو اذن باریابی ہے، وہاں عالی ہماری حرف آرائی نہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. سر آپ کچھ عنایت فرما دیجیے. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. واہ واہ. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں. کیا بات ہے، بہت. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف، وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیق جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیق جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. واہ. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا. تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. بہت اچھا. مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا
وہ بے اثر نہیں واہ رہا۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ کیا بات، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تینوں مہمانان گرامی کا بے حد شکر گزار ہوں۔ کیا خوبصورت اقبال اور کربلا پر گفتگو ہوئی۔ ناظرین، اس پروگرام کو اقبال اور کربلا، اقبال ہی کے اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ ان کے لازوال شعر ہے کہ بہر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنائے لا الہ گردیده است۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔